ہم دعا نہیں مانگتے. ہمارے کچھ اہل حدیث بھائی جو ہیں وہ اس معاملے میں بڑے سخت ہیں. وہ کہتے ہیں نماز کے بعد دعا بدعت ہے. نماز کے بعد دعا کیا ہے؟ وہ بدعت. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ایسے اجتماعی طور پر جو ہے نا دعا منگائی ان فرضوں کے بعد. نہیں. وہ عوام الناس کو اتنا سخت کر دیتے ہیں، اتنا ٹائٹ کر دیتے ہیں کہ میں ان بھائیوں کو جانتا ہوں. میں نے کبھی ان بھائیوں کو اکیلے بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے دیکھے. مزاج سخت ہو جاتا ہے، طبیعت میں جو نرمی ہے، یہ جو ایک عاجزی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے. قبولیت کا ٹائم کس لیے کہا؟ دعا نہ مانگنے کے لیے کہا ہے. حضور کہہ رہے ہیں نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے. جب خطیب خطبہ دے کے بیٹھ جائے دوسرے خطبے کے درمیان، وہ جتنی دیر بیٹھ جائے وہ دعا کی قبولیت کا ٹائم. جب روزے دار روزہ افطار کرنے کے قریب آ جائے، افطاری کے وقت جب وہ روزے دار دعا مانگے، اس دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبولیت کے وقت، یہ قبولیت کے ٹائم کیوں بتا رہے گئے؟ اور کیسے کہیں آپ کو کہ آپ دعا مانگو؟ دعا مانگنے کا اور کیسے کہا جاتا ہے؟ نہیں سمجھتے. خام کی سختی کرتے ہیں، خام خود بھی نہیں مانگتے اور لوگوں کو بھی نہیں مانگنے. غیر اللہ تو غیر اللہ رہا، اللہ سے نہیں مانگنے دیتے. اور دعا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے. اور دعا ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. مجھ سے دعا مانگ، اگر مجھ سے دعا نہ مانگی، تکبر آ گیا تیرے دل کے اندر، پھر یاد رکھ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، ان قریب تجھے جہنم میں داخل کر دیں. وہ کیسے کہا جائے بھائی؟ دعا نہ مانگی، اللہ کہہ رہا ہے جہنم میں داخل کر دوں گا. اب ایک بندہ نیکیاں کرتا رہتا ہے لیکن ہدایت کی دعا نہیں مانگتا. ایک بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہوں کی معافی کی دعا نہیں مانگتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے بڑے بڑے مسائل، صحابہ کرام کے بڑے بڑے مسائل اسی دعا کے ذریعے سے حل کر دیے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن اس کے باوجود بھی جو وہاں کی عوام تھی، وہاں کے لوگ تھے، حضرت نوح علیہ السلام پر غالب آ گئے. اب انہوں نے اس مشکل گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگی؟ دعا مانگی. اے اللہ، اب انہوں نے مجھے مغلوب کر دیا، اب اس مشکل گھڑی میں مجھے ان پر غالب کرنے والی ذات ہے تو صرف اللہ تعالیٰ نے اگلے لمحے میں ان سب کو پانی میں غرق کر کے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کر دیا؟ غالب کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھوک اور پیاس سے پریشان ہوئے تو درخت کے نیچے بیٹھ کے کیا مانگی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پھر روٹی ملی کہ نہیں ملی؟ روٹی ملی کہ نہیں ملی؟ روٹی نہیں ملی بلکہ ہزار جکوا تھے نا، ظالم نال تھے، روٹی بھی تے رہائش بھی. صرف روٹی مانگی اور بیوی بھی ملی اور رہنے کا اچھا ٹھکانہ بھی مل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے عطا کر دیا. ہمیں جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، کسی کو فون کرنے کی ضرورت ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، وہ پریشانی چھوٹی سی ہو یا بڑی سی ہو، سب سے پہلے موبائل نکلے گا، جی السلام علیکم، میں مر گیا، میں بڑا پریشان، گھر میں بڑی تکلیف ہے، بڑا دکھ ہے، پیسے جیب میں نہیں ہے، دوائی لینی ہے، اماں پریشان ہے، فلاں ہے،
یار تو میرا دوست ہے, تو میرا بھائی ہے, تو میرا چاچو ہے, تو میرا فلاں ہے, تو میری تھوڑی ہیلپ کر دے. پھر وہ ہیلپ کرتا ہے, بےزتی ہوتی ہے. جب میں مشکل وقت میں اپنے دوستوں کو آزماؤں گا, اپنے بھائی کو آزماؤں گا, اپنے رشتہ داروں کا امتحان لوں گا, تو پھر میری کیا ہوگی؟ بےزتی. میری امید پر کوئی میرا رشتہ دار, کوئی میرا بھائی پورا اترنے والا نہیں ہے. ہم سب کمزور ہیں. کوئی کسی کا بھروسہ پورا نہیں کر سکتا, کوئی کسی کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فون کر کے اپنا وہ جو ایک گہرا تعلق ہوتا ہے, اپنا وہ جو خونی رشتہ ہوتا ہے, وہ توڑ بیٹھتے ہیں. غلطی ہماری ہے.